ہاں جی، تو میٹرک کا آنے والا ہے رزلٹ، اور اس کے بعد پیرنٹس اور بچوں دونوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کس ادارے میں ایڈمیشن لیں، کس جگہ پہ ہم جائیں اور کون سے سبجیکٹ رکھیں۔ ہم گورنمنٹ اداروں میں جائیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کو سلیکٹ کریں یا پھر پرائیویٹ کو سلیکٹ کریں۔ آج ویڈیو میں آپ کو ریئلٹی بیسڈ وہ باتیں بتاؤں گی جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کون سا ادارہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ کسی بھی ادارے کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے نا، آج کل جو ٹائم ہے اس میں آپ کو پیسہ چاہیے، اور یہ ریئلٹی ہے۔ ایجوکیشن پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ سوال ان لوگوں کے لیے پریشان کن ہے جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے اداروں میں پڑھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گورنمنٹ ادارے اچھے نہیں ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ پڑھنا بچے نے خود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پیرنٹس یہ دیکھیں، اگر تو آپ کا بچہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ 1000 سے اوپر نمبر لیتا ہے یا 850 اور 1000 سے اوپر نمبر لیتا ہے، 850 سے اوپر اور اس کے درمیان میں وہ نمبر لے رہا ہے، تب آپ پوری کوشش کریں کہ اس کو ایک اچھے ادارے میں پڑھائیں۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ اب آپ نے پینی ہے چائے کا کپ جو ہے وہ آپ کو ایک ڈھابے سے 40 روپے کا ملے گا، اور پی سی ہوٹل یا بڑے ہوٹلز میں آپ کو وہی چائے کا کپ 400 میں ملے گا۔ پینی تو آپ نے چائے ہی ہے نا، لیکن جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، اس چیز کے سارے پیسے ہوتے ہیں۔ اب جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ ڈگریز دیتے ہیں، آپ کو جو سرٹیفکیٹس اور جو ڈگریز ملتی ہے وہ گورنمنٹ کی ملتی ہے۔ پرائیویٹ ادارے گورنمنٹ اداروں سے الحاق شدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے بچوں کو ماحول دیتے ہیں، انوائرمنٹ دیتے ہیں، فورس کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، ان کے ہزار اپنے چونچلے ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ اس قابل ہے، آپ کا بچہ اتنے نمبر لے سکتا ہے کہ اس کو آگے آپ مہنگے اداروں میں پڑھائیں۔ اگر تو وہ لائق اور فطین اور محنتی بچوں میں آتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ ان کو کسی اچھے ادارے سے مراد یہ ہے جہاں پہ سٹینڈرڈ ہو پڑھائی کا، جہاں کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہو، نہ کہ صرف نام ہو اور چونچلے ہوں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ ایڈمیشن ضرور دلائیں۔ ایک نسل کو تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے، ایک نسل قربانی دے گی تو دوسری نسل سنورے گی۔ چاہے کچھ بھی کریں، آپ کوشش کریں کہ ان کو کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن دلوائیں، اگر وہ بہت زیادہ لائق بچہ ہے تب۔ نارمل بھی ہے لیکن اس کو پڑھنے کا شوق ہے تب بھی۔ ماحول کا، لینگویج کا، پڑھائی کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے پرائیویٹ اداروں میں اور گورنمنٹ اداروں میں۔ اب میں آتی ہوں گورنمنٹ اداروں کی طرف۔ اگر آپ کا بچہ محنتی ہے، شوقین ہے، اس کے نمبر بھی 1000 سے اوپر آ گئے، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ایف ایس سی میں ایڈمیشن کروائیں گے نا 35,000 to 40,000، کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے پنجاب کالج سپیریئر ہے، ریڈر ہے، کوئی بھی اچھا کالج جو ہے جو ویل نون ہے پاکستان میں، وہ آپ سے 35 سے 40 ہزار لیں گے، بلکہ اس سے زیادہ مانگیں گے، کنسیشن کر کے وہ اتنے لیں گے فرسٹ ایئر کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہر ادارے کو سرچ کر لینا ہے، ہر ادارے میں جا کے انفارمیشن لے لینی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ سمپلی گورنمنٹ اداروں میں ان کو کروائیں، گورنمنٹ کالج جائیں اور وہاں پہ اس کو ایڈمیشن کروائیں۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ میرے کزن ہیں، وہ پروفیسر ہیں انگلش کے یونیورسٹی آف سرگودا میں۔ وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس سی ویز آتی ہیں نا تو ہم اس بچے کو پریفر کرتے ہیں جو تھرو آؤٹ گورنمنٹ اداروں سے پڑھ کے آتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کروں کہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، میٹرک کے بعد مختلف قسم کے ڈپلومے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹا ڈپلوما اور ڈگری میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کوالیفیکیشن بتاتے ہیں نا تو آپ ہمیشہ اپنی ڈگری کی بتاتے ہیں، آپ یہ نہیں بتاتے میں نے 10-15 اتنے ڈپلومے کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ادارہ اتنا خاص نہیں ہے، یا میں کہوں بہت مشہور نہیں ہے جو کہ ڈپلومہ ہو اور وہ سرٹیفائیڈ ہو اور وہ باہر کے ملکوں میں چل جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سکلز مل جاتی ہیں، لیکن جو ایک کاغذ ہے وہ آپ کی ڈگری ہے، وہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ میٹرک کے بعد 10 ڈپلومے کر لیں، لیکن جب تک آپ کسی کو بتائیں گے آپ ہمیشہ یہی بتائیں گے کہ میرے بچے نے یا میں نے میٹرک کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ ذہین بچے جنہوں نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ اداروں میں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن لے لیا ہے، وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے میٹرک کی چھٹیاں بالکل ضائع نہ کریں۔ میٹرک کیا، نہ فرسٹ ایئر کی ضائع کریں، نہ سیکنڈ ایئر کی، نہ میٹرک کی۔ آپ خود تیاری کریں۔ وہاں پہ آپ کو کیا ہوگا، آپ کو بہت بڑا کمپٹیشن ملے گا۔ وہاں پہ ایک کلاس میں 800 900
1000 تک بچے ایڈمیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی سیلف پریپریشن کرنی ہے، پرسنل ٹیوشنز رکھ لیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں خود تیاری کریں، آن لائن ہے، آپ آج کل یوٹیوب ہے، ہر چیز سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، وہاں سے آپ اپنی محنت کریں اور تیاری کریں۔ صرف آپ اس اسکول میں یا اس کالج میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے اوپر فوکس کر کے اچھے نمبر نہیں لے سکتے جب تک آپ خود پرائیویٹلی ٹیوشن رکھ کے، اکیڈمیز رکھ کے، کسی بھی طرح آپ خود اپنی تیاری اپنی سیٹسفیکشن کے لیے خود کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے۔ اور یقین کریں، میں نے ایسے بھی اپنی فیملی میں بچے دیکھے ہیں جو کہ اچھے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ مہنگے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک سیمیسٹر ختم نہیں ہوتا اور اگلے کی وہ فیس مانگ لیتے ہیں، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے ٹیوشنز رکھی ہوئی ہیں۔ تو ٹیوشن ہی رکھنی ہے، اکیڈمی پڑھنی ہے، تو آرام سے آپ 3000 4000 گورنمنٹ میں آپ ایڈمیشن لیں۔ 3-4 ہزار جو ہے وہ فرسٹ ایئر کی ایڈمیشن فیس ہے، صرف رجسٹریشن فیس ہے، اس کے علاوہ پورا سال کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی آپ سے فالتو پیسے نہیں لیے جاتے۔ آپ نے صرف وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پیسے بچ جانے ہیں آپ نے اس کو گھر میں آپ نے اسٹڈی کے اوپر لگا دینا ہے۔ اور یہ صرف ان بچوں کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ایک بیٹر انوائرمنٹ دیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ اچھے ماحول میں پڑھے۔ لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو جو ایکسپیرینس آپ کے بچے کو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ملے گا اور جو ڈگری وہاں سے ملے گی اس کا مقابلہ پرائیویٹ سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بہت بڑے کمپٹیشن سے نکل کے آگے آتے ہیں۔ ایک اور فرق گورنمنٹ ادارے اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ 10-15 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ میں موسٹلی کسی بھی کانٹریکٹ کے بغیر انہوں نے ٹیچرز رکھے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو میل ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب اچھا ہمیں پیکیج ملے تو اس کالج کو چھوڑ کے دوسرے کالج، دوسرے کو تیسرے، اور تیسرے سے چوتھے میں، تو وہ فریشر ہوتے ہیں، اور جو فریشر ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک گورنمنٹ کے ٹیچرز کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بات کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے بچے نے سمپل ایف اے کرنا ہے تو آپ کبھی بھی کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پیسے ضائع مت کریں۔ فیس ہوگی 30,000 35,000 40,000، اور کرنا کیا ہے، صرف ایف اے کرنا ہے، اور انہوں نے کتنا پڑھانا ہے اتنا ہی پڑھانا ہے جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بس ایک بس گزارے لائک کروا دیا کام۔ پڑھنا بچے نے خود ہے۔ ایف اے میں کیا سبجیکٹس ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، فزیکل ایجوکیشن ہوگی، اتنا مشکل کام نہیں ہوتا سائنس سبجیکٹس کی نسبت۔ اگر سمپل ایف اے کرنا ہے اور ایف اے آئی ٹی کرنا ہے، کمپیوٹر کرنا ہے، کمپیوٹر بھی آرٹس میں شامل ہوتا ہے، بہت سارے گورنمنٹ اداروں میں اس طرح بچوں کو خراب کر دیا، کہتے ہیں نہیں جی اچھے نمبر لے لیں گے ایف اے آئی ٹی کر لیں، لیکن جو ڈگری ملتی ہے اس کے اوپر ایف اے ہی لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سمپل ایف اے کرنا ہے تو آپ کبھی بھی کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنیں۔ اپنے بچے کو گورنمنٹ اداروں میں، گورنمنٹ کالج میں آپ ایڈمیشن دیں، اور وہاں پہ آرام سے 4 سے 5 ہزار میں ایف اے کی ڈگری آپ کو مل جائے گی۔ پڑھنا بچے نے خود ہے، ایف اے میں کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کو ٹیوشن کی یا پھر ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری ایک ریلیٹیو ہے، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سمپل بی اے کروانا ہے تو آپ گورنمنٹ کالج میں کروائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہماری ایک بیٹی میڈیکل پڑھ رہی ہے پرائیویٹ کالج میں، وہ چیئر پہ بیٹھے اور یہ گورنمنٹ کالج میں جائے اور یہ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھے، ایسا ظلم نہیں ہونے دینا۔ پھر کیا ہوا، کرونا آ گیا، 2 سال انہوں نے پڑھایا کوئی نہیں، فیسیں انہوں نے لے لی، پورا بی اے اس کا 60,000 میں ہوا، اور جبکہ گورنمنٹ کالج میں پورا بی اے 4,000 میں صرف رجسٹریشن فیس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب بی اے ہو گیا تب وہ کہتے ہیں لو جی آپ نے ہمیں مشورہ نہیں دیا تھا، آپ نے ہمارے پیسے ضائع کروائے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ اس لیے یوزفل ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے ادارے کو سلیکٹ کریں، بچے کو دیکھ کے، اس کی پرفارمنس کو دیکھ کے ادارے کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد اپنی جیب کو دیکھ کے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، بچہ لائق ہے تو آپ پرائیویٹ میں کروائیں، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، بچہ بھی آپ کا نارمل ہے تو آپ گورنمنٹ میں کروائیں، اور کوشش کریں کہ وہ ڈگری لے، ڈپلومے نہ لے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔